تو جب بھی کھانا کھائے گا پینکریاس کے اوپر پریشر آتا چلا جائے گا کب تک پینکریاس یہ پریشر برداشت کرے گا؟ کب تک یہ لبلبا؟ ایک وقت آتا ہے کہ پینکریاس تھک ہار جاتا ہے، کہتا ہے بھائی اب میں اتنی انسولین نہیں نکال سکتا، اور جب انسولین اتنی نہیں نکل سک رہی اب شوگر کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ شوگر ہے، ڈائبٹیز۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت سچویشن یہ ہے، ہر 10 میں سے 2 لوگ ڈائبٹیز یعنی شوگر کا شکار ہیں۔ یہ وہ بیماری ہے جس میں عمر بھر دوائیں لینی پڑتی ہیں شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ شوگر ہوتی کیوں ہے اور یہ شوگر چیز کیا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم نارملی کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد ہمارے جو ہضم ہوتا ہے، ہضم میں 3 طرح کی چیزیں بلڈ میں گردش کرتی ہیں۔ جو بھی ہم کھانا کھائیں، یا تو وہ کاربوہائیڈریٹ ہے، یا تو وہ پروٹین ہے، یا تو فیٹ ہے۔ تو کاربوہائیڈریٹ ہے جس کو اردو میں نشاستہ کہتے ہیں، یہ جب ہضم ہو جاتا ہے تو یہ خون میں مل جاتا ہے گلوکوز کی فارم میں۔ خون میں گلوکوز آ گیا، جتنے بھی سیلز ہیں یا جتنے بھی آرگنز ہیں یا جتنے بھی ہمارے اعضاء ہیں، اعضاء و جوارح، سب کو انرجی چاہیے گلوکوز سے۔ اب دیکھیے جب بلڈ میں گلوکوز آ گیا، یعنی کھانا ہم نے کھا لیا، کھانا ہضم ہو گیا، تو اب اس کو سیلز کے اندر پہنچانا ہے۔ اس گلوکوز کو سیل کے اندر پہنچانے کے لیے انسولین درکار ہے۔ انسولین نکلتی ہے لبلبے سے، جس کو کہ پینکریاس کہا جاتا ہے۔ تو جب بھی کھانا ہضم ہوا، بلڈ میں گلوکوز آیا یعنی شوگر آئی، تو فوراً سگنلز گئے پینکریاس کو، لبلبے کو، کہ بھائی انسولین نکالو۔ پینکریاس نے انسولین نکالی۔ جب انسولین نکالی تو انسولین نے کیا کیا کہ خون کے اندر جو گلوکوز تھا اس کو سیلز کے اندر یعنی آرگنز کے اندر بھیج دیا تاکہ وہ اس سے نفع حاصل کریں۔ اب دیکھیے جو خون کے اندر جو گلوکوز ہے، اس کی مثال پانی کی سی ہے۔ آپ دیکھیے ہمیں اور آپ کو پانی کی کتنی ضرورت ہے۔ ہر گھر کو پانی چاہیے، نہانا ہے، دھونا ہے، کھانا ہے، کپڑے دھونے ہیں، پکانا ہے۔ لیکن اندر اگر پانی زیادہ ہو جائے، پانی کا سیلاب آ جائے، اتنی تیز بارشیں ہو جائیں کہ وہ پانی گھر میں گھس جائے، بہت تیز جناب پانی سڑکوں پہ گھوم رہا ہو، تو وہی پانی جو کہ فائدے کا ذریعہ تھا وہ اب نقصان پہنچائے گا۔ یہی حال شوگر کا ہے کہ شوگر اگر باڈی کے اندر نارمل ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں، چونکہ وہ ہوگا تو سیلز اس سے انرجی حاصل کریں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کے ذریعے سے انسان بھاگے گا، دوڑے گا، اپنے کام کرے گا، انرجی آئے گی۔ اب تو وہ ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اگر وہ ضرورت سے زیادہ ہو گیا تو پھر وہی پانی نقصان پہنچا رہا ہے، جڑوں کو خراب کر رہا ہے، چیزوں کو خراب کر رہا ہے، ایسے ہی یہ شوگر پھر آرگنز کے ڈیمیج کا ذریعہ بنے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کی شوگر کافی عرصے زیادہ بڑی رہتی ہے ان کو گردے فیل ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں جناب پرابلمز آ جاتی ہیں، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، دل کے مسائل، ساری چیزیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں۔ تو اب ہوتا کیا ہے شوگر کے اندر؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پرابلم کیا ہے۔ نارملی تو یہ ہو رہا ہے کہ کھانا کھایا، شوگر آئی، یعنی سگنلز گئے پینکریاس کو، پینکریاس سے انسولین نکالی، اور جناب وہ جو شوگر تھی وہ ساری سیلز کے اندر چلی گئی، آرگنز کے اندر، اعضاء و جوارح کے اندر چلی گئی، انہوں نے اس کو استعمال کر لیا۔ پرابلم جس کو شوگر کہتے ہیں وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یہاں ایک کانسیپٹ ہے جس کا نام ہے انسولین ریزسٹنس۔ انسولین ریزسٹنس آپ سمجھ گئے ہوں گے، ریزسٹنس کا مطلب ہے رکاوٹ، کہ انسولین تو آئی لیکن انسولین کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا۔ انسولین یعنی جتنا کام کر سکتی تھی وہ بعضی وجوہات ایسی ہو گئیں جس سے وہ انسولین کام ہی نہیں کر پا رہی اپنا صحیح طریقے سے۔ وہ جو خون کے اندر کی شوگر ہے وہ اعضاء و جوارح میں نہیں جا پا رہی۔ وہ کیا عوامل ہیں؟ وہ سب سے امپورٹنٹ چیز موٹاپا ہے، خاص طور پر پیٹ کے اوپر کی چربی جس میں پیٹ نکل آتا ہے۔ اب دیکھیے گا ہمارے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں جو لوگ ہیں، ہماری ساؤتھ ایشیا کی پاپولیشن میں جو موٹاپا ہمیشہ پیٹ سے شروع ہوتا ہے۔ ویسے باڈی ٹھیک رہے گی پیٹ، تو یہ جو پیٹ کا موٹاپا ہے یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے انسولین ریزسٹنس پہ، کہ انسولین کو یہ اپنا ہی چربی اور وہ انسولین کو کام نہیں کرنے دے رہی۔ دوسری چیز اسموکنگ ہے، سگریٹ جب پیتے ہیں تو وہ بھی انسولین کو کام کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ اور تیسری چیز کولیسٹرول کی ایک شکل ہے جس کو ٹرائی گلیسرائڈز کہتے ہیں۔ ٹرائی گلیسرائڈز اگر بڑھے ہوئے ہوں تو بھی انسولین کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہوتا۔ اب سوچئے کہ شوگر آئی اور وہ پینکریاس کے اوپر ہے کہ بھئی نکالو، یعنی انسولین چاہیے ہم کو۔ نارملی اگر پینکریاس 6 یونٹ انسولین نکالتا، اب اس کو زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے، زیادہ انسولین
پینکریاس سیکریٹ کر رہا ہے اس کے اوپر پریشر آ رہا ہے کہ بھئی زیادہ دو. زیادہ انسولین سے وہی کام ہو رہا ہے جو بغیر موٹاپے کے بغیر اسموکنگ کے کم انسولین سے ہو جاتا, لیکن وہ موٹاپا کام ہی نہیں کرنے دے رہا اس کو, وہ جناب اسموکنگ کام ہی نہیں کرنے دے رہی اس کو. تو اب 6 یونٹ کے بجائے 12 یونٹ سیکریٹ ہو رہے ہیں. پینکریاس انڈر اسٹریس آ گیا, پینکریاس کے اوپر پریشر آ گیا. اب اگر ابھی بھی موٹاپا کم نہیں ہوا, اسموکنگ کم نہیں ہوئی, ٹرائیگلیسرائڈ کم نہیں ہوئے, تو جب بھی کھانا کھائے گا پینکریاس کے اوپر پریشر آتا چلا جائے گا, آتا چلا جائے گا. کب تک پینکریاس یہ پریشر برداشت کرے گا, کب تک یہ لبلبا. ایک وقت آتا ہے کہ پینکریاس تھک ہار جاتا ہے, کہتا ہے بھائی اب میں اتنی انسولین نہیں نکال سکتا. اور جب انسولین اتنی نہیں نکل سک رہی, اب شوگر کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ, اب شوگر بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. اب جناب کہا جاتا ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی. یعنی آپ ڈائبٹیز ہو گئی کا مطلب کیا ہوا, فاسٹنگ شوگر آپ کی 126 سے زیادہ ہو گئی. HbA1c یعنی 3 مہینے کی جو ایوریج شوگر ہے وہ 6.5 سے زیادہ ہو گئی. اب پینکریاس کے اندر اتنا دم نہیں رہا, اب آپ جناب دوائی کھائیے, دوا کھا کے شوگر کو آپ اپنا کم کیجئے. اب پینکریاس اتنا یعنی پینکریاس اب جواب دے رہا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اب ہم ان عوامل کو دیکھیں. اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ بھئی ہم کس طریقے سے ان عوامل کو کنٹرول کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا انسولین ریزسٹنس بہتر ہو جائے, تاکہ آئندہ شوگر ہونے کا جو خدشہ ہے, جو اندیشہ ہے, اس رسک کو ہم منیمائز کر سکیں. بہت شکریہ.